السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں میری دعا ہے کہ میری جو بہنیں جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گود بھی جلد سے جلد بھر دے اور سب کو خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں، آمین ثم آمین۔ اور آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے پیریڈز کی ڈیٹ آنے سے پہلے وہ کون سے ایسے ارلی پریگننسی سمپٹمز ہیں جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے کنسیو کر لیا ہے، آپ کو حمل ٹھہر چکا ہے۔ وہ اس چیز پہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ نہ میں کوئی گائنیکولوجسٹ ہوں اور نہ ہی کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں۔ میں اپنا جو ذاتی میرا تجربہ ہے اور جو میں نے فیل کیا اور جو کر رہی ہوں انشاءاللہ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ باقی ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کو ڈفرینٹ فیلنگز آتی ہوں، لیکن جو میں نے فیل کیا میں آپ لوگوں کو وہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو آپ کا جو اوویلیشن ہونا لازمی ہے پیریڈز کے 14ویں دن، آپ کے رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ بہت ہی تیکھی سی ٹائپ کی ایک پین ہوگی جس سے اکثر ایسا لگتا ہے کہ کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا نا۔ یہ 10-15 منٹ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے بھی، اور کچھ لوگوں کو تو یہ بالکل فیل بھی نہیں ہوتی، اور کچھ جو بہت ہی سینسٹیو ہوتی ہیں بہنیں ان کو کافی حد تک یہ فیل ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بہت فیل ہوتی تھی جب بھی مجھے یہ اوویلیشن جو پین ہوتی تھی نا۔ تو پیریڈز کے 14ویں دن آپ کو یہ ہونا لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ اب کسی کو پین نہیں ہوگی تو اس کو اوویلیٹ نہیں ہوا یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بس آپ کو ایک اس کی نشانی بتا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد میرے ساتھ یہ جو ریسنٹلی پریگننسی میں میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اوویلیشن کے تقریباً 3 یا 4 دن بعد مجھے بہت زیادہ تھکان ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ، جیسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا، دل نہیں کر رہا کسی چیز کا بھی، اور اتنی تھکاوٹ تھی کہ جیسے میں نے کوئی بہت ہیوی کام کیا اور پورے جسم میں ورزش کی وجہ سے جیسے تھکان ہو جاتی ہے نا، ویسے ہونے لگ گیا تھا۔ اور چلے میں آپ کو ڈیٹس کے حساب سے بتاتی ہوں، جیسے کہ 15 تاریخ کو اوویلیشن ہوا اور 18 تاریخ کو فار ایگزامپل مجھے بہت زیادہ تھکان ہوئی، اور اس کے بعد 21 یا 22 تاریخ سے ایسا فیل ہوا جیسے کہ میرے رائٹ اووری جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ سویلنگ ٹائپ کچھ ہو گیا ہے، اور بہت ہی مجھے انکمفرٹیبل سا نا اپنے پیٹ میں فیل ہونا سٹارٹ ہوا۔ اور ایسا مجھے تقریباً اوویلیشن کے 5 سے 6 دن بعد ایسا فیل ہونے لگ گیا تھا جیسے مجھے ابھی پیریڈس ہو جائیں گے، ہلکی ہلکی کریمپنگ سی فیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ارلی پریگننسی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہلکی سی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، کافی لوگوں کو ہو جاتی ہے لیکن زیادہ تر لڑکیوں کو نہیں ہوتی۔ یہ میں نے پرسنلی یہ چیز میں نے ریلائز نہیں کی۔ اس کے علاوہ آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے، آپ کو الٹی اور متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے، اور یہ تو اس کی گیس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس چیز کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو پیریڈز آنے سے پہلے دل متلانا شروع ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ موڈ سوئنگز ہیں، اور ہاں ایک چیز ایسی ہے جو کہ رات کو آپ انکمفرٹیبل فیل کریں گی سوتے ہوئے نا، مطلب آپ کو پیٹ اپنا اکڑا ہوا سا محسوس ہوگا، آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی چیز ایسے کھنچاؤ آیا ہوا ہے آپ کے پیٹ میں۔ آپ رات کو کروٹ بدلیں گی تو آپ کو کروٹ بدلتے بھی آنکھ کھلے گی اور فیل ہوگا کہ جیسے آپ بہت انکمفرٹیبل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کریونگز ہو سکتی ہیں کھانے کی ڈفرینٹ چیز، یہ بھی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بیک میں جو پین ہے وہ لازمی ہوتی ہے، مطلب اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی، ایک کھچاؤ سا آ جاتا ہے بیک میں، یہ نہیں کہ ریگولر پین ہوتی رہتی ہے، بس ایک کھچاؤ فیل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو زبان کا ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا، آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ 5 روپے والا سکہ جو ہے نا، کوئن آپ نے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور آپ کو لوہے وہ سکے کی ایک جو فیلنگز ہوتی ہے نا کہ منہ میں ایسے ہے، ویسا ٹیسٹ آپ کی زبان کا ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ میٹھی کوئی چیز آپ کھائیں تو تب یہ فیل زیادہ آتی ہے نا کہ آپ کی زبان کا ٹیسٹ چینج ہوا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ درد تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہلکی ہلکی کریمپنگ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی پیریڈز آنے والے ہیں، یہ پیریڈز آنے سے ہفتہ پہلے ایسا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاؤں میں تھوڑی سی سویلنگ بھی ہو جائے، لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اور ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ ہونے لگ جائے گی، آپ کو واش روم جانے کی حاجت بار بار ہوگی، آپ کو لگے گا کہ ابھی آپ کو یورین آیا اور آپ نے جانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو ڈسچارج ہے وہ تھوڑا نارمل سے زیادہ ہو جائے گا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پیریڈز آنے سے پہلے ڈسچارج جو ہے وہ بالکل آنا بند ہو جاتا ہے، دن میں ایک دفعہ ہو گیا یا کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا ڈسچارج بالکل بھی، لیکن اس میں تھک ڈسچارج ہوگا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ پیریڈز آنے سے پہلے اگر نارمل ہمیں پیریڈز آنے ہیں تو ہمیں واٹری ڈسچارج آتا ہے، لیکن اس میں یہ
ہوگا کہ آپ کو واٹری ڈسچارج بھی ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا تھک ڈسچارج بھی ہوگا، ذرا اسٹریچی سا کریمی ٹائپ کا، مطلب کہ ہاتھ لگانے سے آپ کو فیل ہوگا کہ وہ کریمی سا ڈسچارج ہے۔ آپ کا اسٹمک بہت زیادہ اپسیٹ ہو جائے گا پیریڈز آنے سے پہلے ہی۔ آپ کو رات کو یا صبح کے ٹائم جب آپ اٹھیں گی تو آپ کو اپنے اسٹمک میں پین فیل ہوگی ہلکی سی، لیکن کچھ دیر بعد وہ پین خود ہی ختم ہو جائے گی، یہ نہیں کہ وہ کنٹینیوسلی پین رہے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو گیس کا بہت مسئلہ بن جائے گا کہ آپ کو بار بار فیل ہوگا کہ پیٹ میں کوئی چیز گھوم رہی ہے۔ اور ایک اور ارلی پریگننسی سمپٹم یہ بھی ہے کہ آپ کے رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ کبھی آپ کو رائٹ سائڈ پہ چبھن فیل ہوگی اور کبھی آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ایسے لگے گا کہ آپ کو سوئی چبھی ہے، جیسے ہلکا سا ایسے پنچنگ سی فیل ہوگی، اور پیٹ میں کچھ تتلیاں سی اڑتی بھی فیل ہو سکتی ہیں ہلکی ہلکی۔ اس کے علاوہ جو آپ کی بریسٹ میں چینجنگ آئے گی کہ آپ کو اپنی بریسٹ میں بہت زیادہ درد فیل ہوگا اور ایسے لگے گا کہ جیسے بہت ہی زیادہ بھری فیل ہوگی آپ کو، لیکن یہ پیریڈز آنے سے پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں سینسٹیوٹی جو اگر آپ نے کنسیو کر لیا ہے نا تو اس کی بریسٹ سینسٹیوٹی جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ سے ہاتھ لگانا بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا، اور اس کے علاوہ نپل کی سینسٹیوٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ نپل کو اگر ٹچ کیا جائے تو آپ اس کو ٹچ نہیں کر پائیں گی، آپ کو بہت ہی برا فیل آئے گا کہ مطلب کہ بہت ہی سینسٹیو ہو جائے گا وہ ایریا نا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کہ پیریڈز آنے سے پہلے جو بریسٹ میں چینجنگ آتی ہیں وہ تو نارمل سی ہوتی ہے، بہت زیادہ درد نہیں ہوتا، لیکن ارلی پریگننسی میں زیادہ درد ہوتی ہے۔ کچھ ارلی پریگننسی سمپٹمس تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، مے بی یہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ معاملات ہوں، کیونکہ ہر بندے کی باڈی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے سے کوئی کویسچن پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔